السلام علیکم ناظرین۔ قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بد عملیاں کی تھی جس کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کیسے تباہ برباد کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دور نظر سیدہ بینش کے ساتھ۔ آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکا تھا اور نوح کشتی زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیل سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکون پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے عقاق بھی کہتے ہیں، جہاں ریت کے بڑے بڑے اور بلند ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں ان کی اولادوں میں سے 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور و بازو، محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بنائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال تک کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا تھا۔ انہوں نے احقاب میں پہاڑ کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے تھے۔ اس لیے ان کو ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضرموت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کرتے تھے۔ اس قوم کو اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ قرطبوں کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 زیرہ کا ہوتا تھا اور ان میں سے سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 زیرہ کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک زیرہ موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور ہمتوں کے باوجود یہ اللہ کے نافرمان ہوئے، دنیا کی مال و دولت اور طاقتور میں سرکش بنا دیا۔ لہذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام ہمدرد، حب اور سمت تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ ساتھ بہت جلدی ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا میں پڑ گئے اور بدعملیوں کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور سادہ بندے جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی اور اس بہکتی ہوئی قوم کی صلح رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 50 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہذا قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا اور وہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے اور نہریں خشک ہو گئی، ہر طرف سوکھا پڑ گیا اور زمین بنجر ہو گئی اور عاد کے لوگ بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلی، چوہے، مردہ جانوروں کو کھانے لگ گئے۔ لہذا ایک سیاہ بادل احقاف کی طرف بڑھنے لگا جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیر نامی بستی میں چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت فرمائی تو عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل کو دہلا دیا۔
اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے آگ کے عظیم ستون دھنسنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محل اور گھر اجڑ کے رکھ دیے گئے۔ 7 یا 8 کے قد والے انسان تنکے کی طرح اڑنے لگے۔ ہوا ان کے سروں سے اتنے زور سے گزرتی کہ ان کے بھیجے نکل جاتے۔ آندھی کا عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا کے آگ کے بگولوں کی طرح گھر میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دن تک جاری رکھا۔ اب وہ احقاف کا علاقہ جو کبھی جنت اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ ہو چکا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے اور ہمیں دین کی ہدایت دے، آمین۔